حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ کا جو وطن عزیز ہے وہ وطن عزیز دہلی ہے۔ آپ دہلی سے لکھنؤ تشریف لائے۔ آپ کے ایک بڑے گہرے دوست تھے حضرت شیخ مبارک بجنوری، جو کہ شیخ فخر الدین بجنوری کے صاحبزادے تھے۔ یہ فخر الدین بجنوری حضرت سلطان مشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے عزیز مریدوں میں سے تھے، تو ان سے بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ دوستی ان کو دراصل لکھنؤ لے آئی۔ یہ بجنور وہ ہے جو لکھنؤ کے قریب میں ایک گاؤں، ایک قصبہ ہے، تو یہ دوستی ان کو دلی سے لکھنؤ لے آئے۔ اور شیخ مبارک بجنوری جو ہیں، ان کے ایک دوسرے بھائی تھے حضرت قاضی سماع الدین بجنوری۔ قاضی سماع الدین بجنوری حضرت مخدوم جہانیہ کے خلیفہ ہیں، اور ان کو حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی صاحب رسالہ مکیہ سے باضابطہ خرقہ حاصل ہے۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین دہلی سے لکھنؤ تشریف لائے، یہیں مقیم ہوئے۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے شیخ ارادت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ہیں، اور شیخ خلافت حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کی جو شخصیت ہے وہ سلسلہ صفویہ مینائیہ میں بہت ہی اہم ہے۔ شجرے میں ان کا کوئی نام نہیں آتا۔ شجرہ جب پڑھا جاتا ہے مشائخ کا ہمارے، تو اس میں ان کا نام نہیں آتا۔ ہم لوگ کے شجرے، ہاں، ہمارے شجرے میں اور سلسلہ صفویہ میں ان کا نام نہیں آتا ہے، لیکن مؤثر ایسی ہے کہ پورے شجرے پر اور پورے سلسلے پر ان کا اثر ہے۔ کیسے؟ میں نے ذکر کیا ابھی، حضرت خواجہ قوام الدین عباسی بیعت ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے، اور نصیر الدین چراغ دہلی سے خلافت پہنچی حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری کو سلسلہ چشتیہ کی، اور بعد میں حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت سے خلافت ملی حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو۔ تو آپ جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے جو آپ نے فیض حاصل کیا تھا، اس کی تکمیل ہو گئی حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے خلافت کی صورت میں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو مزید جو ایک نعمت حاصل ہوئی، وہ نعمت یہ تھی کہ صاحب رسالہ مکیہ حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی قدس اللہ سرہ العزیز، ان سے آپ نے تلقین ذکر حاصل کیا، ذکر کی اجازت حاصل کی، لا الہ الا اللہ کی تلقین ان کو سکھائی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ کبرویہ ہے، تو گویا کبروی فیضان آپ کو پہنچا۔ اور کبروی فیضان دیکھا جائے تو حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے بھی آپ کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ حضرت مخدوم جہانیہ کے سلاسل میں ایک سلسلہ کبرویہ بھی ہے، نجم الدین کبریٰ قدس اللہ سرہ العزیز والا۔ مزید یہ کہ حضرت خواجہ مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز رسالہ مکیہ کا درس دیا کرتے تھے، انہوں نے حضرت امام یافعی سے رسالہ مکیہ کا درس لیا تھا، تو رسالہ مکیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ان تک پہنچی تھی، اور خود صاحب رسالہ مکیہ نے رسالہ مکیہ کا ایک نسخہ حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری کو بھجوایا تھا۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو سلسلہ چشتیہ کا فیضان گویا دو طریق سے ملا، ایک ڈائریکٹ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے، دوسرا حضرت مخدوم جہانیہ کے واسطے سے، تیسرا فیضان آپ کو حاصل ہوا کبروی فیضان، ڈائریکٹ حضرت خواجہ قطب الدین دمشقی قدس اللہ سرہ العزیز سے کبروی فیضان حاصل ہوا۔ اچھا، مزید ایک بات یہ کہ حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو جو اجازت ملی حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری سے، تو مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری سے جو آپ کو اجازت مل رہی ہے، اس میں 3 جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی متواتر اور بہت ہی مضبوط سلسلہ، ہم سلسلہ تو ذہب کا سلاسل ذہبیہ کہہ سکتے ہیں ان کو، ہم گوڈل سلسلے ہیں۔ وہ سلسلے کیا ہیں؟ سہروردیہ، قادریہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے چشتیہ۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کی شخصیت گویا ان تمام سلاسل کا جو ہے وہ سنگم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس فیضان کو آگے کیسے بڑھایا؟ آپ کی اولاد سے آپ کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، آپ کے صاحبزادے تھے نظام الدین، تو وہ ایک واقعے میں گھوڑے سے گر کر کے انتقال کر گئے۔ اس کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز نے جب یہ چاہا کہ اپنے بعد کسی کو اجازت دیں، تو آپ نے مخدوم جہانیہ نے حضرت خواجہ قوام الدین عباسی سے مشورہ لیا
پوچھا کہ میں اپنے مرشدان کرام کی، مرشدان اعظام کی نعمت کس کے سپرد کروں، اپنے بھائی کے سپرد کروں یا اپنے بیٹے کے سپرد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے حضرت سید راج قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز جو آپ کے بھائی ہیں ان کو یہ نعمت عطا کریں۔ چنانچہ حضرت مخدوم جہانیہ نے ان کو اپنا جانشین بنایا، خلیفہ و جانشین بنایا سید راج قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز کو، اور ایک اجازت نامہ آپ نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو بھی عطا کیا، جانشین ان کو بنایا۔ تو اس واقعے سے بشری طور پر حضرت مخدوم جہانیہ قدس اللہ سرہ العزیز کی جو اہلیہ محترمہ تھیں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہمارے شوہر کی جو نعمت تھی اس نعمت کو ان کے بیٹے سے روکا ہے، اس کی اولاد سے بھی یہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا، اس تک بھی یہ نعمت نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد ان کے بیٹے گھوڑے سے گر کر کے انتقال کر گئے، اور ان کی نعمت ان تک، خواجہ امام الدین عباسی کی نعمت ان کے بیٹے تک منتقل نہیں ہو سکی۔ یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ واقعہ، اس واقعے کی خبر حضرت خواجہ امام الدین عباسی کو ملی کہ مخدومہ نے ان کی ایسا فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مخدومہ نے میرے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ امام الدین عباسی کو جو نعمتیں ملی تھیں وہ نعمتیں کیسے آگے بڑھیں کہ حضرت مخدوم شیخ سارنگ آپ کا سلطان فیروز شاہ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ آپ ملک سارنگ کہلاتے تھے، دنیاوی امور میں آپ اس وقت جو ہے منہمک تھے، مشغول تھے۔ آپ کی ملاقات حضرت مخدوم جہانیہ سے ہوئی اور حضرت سید راج قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے ہوئی، تو ان حضرات سے صحبت اور تعلق کے بعد آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب پیدا ہوئی، اللہ کی معرفت کی طلب پیدا ہوئی، چنانچہ آپ متوجہ ہوئے۔ اسی زمانے میں حضرت خواجہ امام الدین عباسی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں لیا اور آپ کو روحانی نعمتیں عطا کی۔ تو گویا حضرت خواجہ امام الدین عباسی نے ترک دنیا سے پہلے، حضرت مخدوم شیخ سارنگ کے ترک دنیا سے پہلے آپ نے ان کو اجازتیں عطا فرمائی، اور شغل باطن جو مشائخ کا طریقہ ہے اس کے مطابق اوراد وغیرہ کی اجازتیں عطا فرمائی، نعمتیں ان تک منتقل کی۔ بعد میں حضرت مخدوم شیخ سارنگ کو حضرت سید راج قطال بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے باضابطہ اجازت ملی، حضرت یوسف ایرچی قدس اللہ سرہ العزیز سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہوئی۔ تو یوں حضرت خواجہ امام الدین عباسی نے اپنی نعمتیں حضرت مخدوم شیخ سارنگ تک پہنچائیں، اور حضرت مخدوم شیخ سارنگ تک وہی نعمتیں جو خواجہ امام الدین عباسی کو ملی تھیں، وہی نعمتیں سید راج قطال بخاری کے واسطے سے ملی، وہی نعمتیں حضرت یوسف ایرچی کے واسطے سے ملی، کیونکہ یوسف ایرچی بھی خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جہانیہ نے جہاں گشت کی۔ تو حضرت مخدوم شیخ سارنگ کو یہ ساری نعمتیں گویا 3 طریق سے حاصل ہو گئیں، سید راج قطال بخاری کی طریق سے، مخدوم جہانیہ کی طریق سے، اور حضرت یوسف ایرچی قدس اللہ سرہ العزیز کی طریق سے۔ تو حضرت خواجہ امام الدین عباسی کی جو شخصیت ہے وہ سلسلے پر بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ایک مزید چیز اینگل دیکھیں کہ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس اللہ سرہ العزیز کی جہاں پرورش ہوئی، جہاں آپ نے مجاہدات کیے، وہ مقام وہی ہے جو حضرت خواجہ امام الدین عباسی کی خانقاہ ہوا کرتی تھی۔ اور جب حضرت مخدوم شاہ مینا کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت خواجہ امام الدین عباسی نے فرمایا تھا کہ آوا مورا مینا، میرا مینا آیا۔ اور حضرت خواجہ امام الدین عباسی مخدوم شاہ مینا کے چچا ہوتے ہیں رشتے میں، تو گویا حضرت مخدوم خواجہ امام الدین عباسی نے مخدوم شاہ مینا تک بھی گویا ڈائریکٹلی فیضان جو ہے وہ ویسی طور پر یا روحانی طور پر آپ نے پہنچایا، اور پھر وہی نعمتیں جو خواجہ امام الدین عباسی کے پاس تھیں وہ مخدوم شیخ سارنگ کے حوالے سے مخدوم مینا شاہ تک پہنچی۔ تو حضرت خواجہ امام الدین عباسی کی جو شخصیت ہے وہ سلسلے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت خواجہ امام الدین عباسی کی 3 کتابیں تھیں، معیار المریدین، اساس الطریقہ اور معیار التصوف۔ تو یہ 3 کتابیں تھیں، لیکن آج ظاہر بات ہے کہ وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ حضرت خواجہ امام الدین عباسی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا آج واحد مصدر ہے مجموع السلوک والفوائد، جو کہ رسالہ مکیہ کی شرح ہے۔ رسالہ مکیہ کی شرح مجموع السلوک میں حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے سلسلے کے عظیم شیخ حضرت خواجہ امام الدین عباسی کی تعلیمات کو جا بجا لڑیوں میں پرو دیا ہے۔ چنانچہ دادا پیر کہہ کے، بلکہ وہ مطلب ایک خاص ڈھنگ سے
مخدوم صاحب کو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کو یاد کرتے ہیں، یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رئیس درویشاں و محتسب عارفاں خواجہ قوام الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی فرمائد، یا پھر کہیں کہ پیرے 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 ای فقیر، یہ کہہ کے کہ میرے پیر کے پیر کے پیر، یوں حضرت خواجہ قوام الدین عباسی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو آپ کی تعلیمات ہم نے مجموع سلوک میں پڑھی، ان تعلیمات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، آج کے آپ کی عظمت کیسی تھی اس کے اندر، اور ان تعلیمات کے اندر جو تاثیر ہے، ان تعلیمات کو پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا ان کی مجلس میں پہنچ گئے، ان کی مجلس کی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ تو جب آج اتنے تقریباً 600 سال کے عرصے کے بعد جب یہ تاثیر محسوس ہو رہی ہے، تو ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے رہے ہوں گے تو ان کی تاثیر کیسی رہتی رہی ہوگی۔ تو حضرت خواجہ قوام الدین عباسی قدس اللہ سرہ العزیز کی جو شخصیت ہے وہ سلسلہ صفویہ مینائیہ میں بہت ہی عظیم ہے، اور پورا سلسلہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہے اور آپ کے فیضان سے مالا مال ہے۔ رئیس درویشاں محتسب عارفاں برہان السالکین حضرت خواجہ قوام الدین قدس سرہ کی شخصیت اور حیات پہ محب محترم مولانا محمد ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے بہت ہی روحانی اور جامع گفتگو فرمائی ہے۔